تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لیا تو ہم وہ کریں گے جس کے لیے ہم جانے جاتے ہیں. یہ میں نے بھی سٹیٹمنٹ پڑھا ہے سعد رضوی صاحب کا. انہوں نے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے لوگوں کے دل اور دماغ کو پڑھنے کے بعد یہ بات کی ہے. اور اگر یہ کمیونیکیشن ڈیولپ ہو گئی عوام کے اور سعد رضوی کے درمیان تو پھر کیا ہے، وہ ایک بڑا خوبصورت ہے. پھر لا اینڈ آرڈر بھول جاؤ. جس کا پیٹ خالی ہو، جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں اس کے لیے سب جائز ہوتا ہے. یہ سین اگر کریٹ ہو گیا، یہ میں مختلف حالوں سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جس دن یہ بھوکے ننگے مزدور کسان دیہڑی دار رکشے کرنے والے اور برش رکھ کے سڑکوں کے کنارے بیٹھنے والے مزدور، جس دن جن کو بات سمجھ آ گئی اکٹھے ہو گئے، ان کو مرکز مل گیا، تو پھر وہی ہے میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. اس سین سے بچیں. حسن صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ کریں گے جس کے لیے ہم جانے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ وہ کریں گے کیا؟ جو وہ کر چکے ہیں پہلے، جو ان کی روایت ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم وہ کریں گے جس کے لیے ہم جانے جاتے ہیں. تو کس چیز کے لیے وہ جانے جاتے ہیں؟ وہ تو پھر دایاں بایاں نہیں دیکھتے، وہ تو پھر اونچا لمبا نہیں دیکھتے، وہ تو پھر وردی نہ وردی کا لحاظ نہیں کرتے. یہی ان کی پرفارمنس ہے اور یہ ریکارڈ پہ ہے. اسی کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے. حسن صاحب، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ شادیوں پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ خواجہ آصف نے بتایا ہے کہ ایک افسر کی بیٹی کی شادی میں 1 ارب 20 کروڑ کی سلامی دی گئی. میرا خیال ہے پہلی بار اسحاق ڈار صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی بات کی ہے. ہمارے ہاں شادیاں ولگیرٹی کی حد تک، ولگیرٹی کی، فحاشی کی حد تک. دیکھو بات سنو، ایک شعر ہے شکیب جلالی کا، اتنا نہ تیز کیجئے ڈھولک کی تھاپ کو، رہتا ہے ایک ملول سا چہرہ پڑوس میں. ہم تو مذاق اڑاتے ہیں. جن بچیوں کے پاس مہندی رچانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ وہاں ایسی یاشی، یہ رشوت کا، یہ پاکستان میں جو ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے نا، آپ یقین کرو میرے ایمان کا حصہ، یہ بے برکت ہو گیا، یہ ادارہ ہی بے برکت ہو گیا. اتنی ولگیرٹی ہوتی ہے، اتنی فحاشی ٹائپ نمود اور نمائش، اسراف، اور اچھا مینٹالٹی اتنی غلیظ ہو گئی ہے کہ جس سمبڑی جو کو میٹر کرتا ہے سوسائٹی میں، ایک بار بندہ نہیں ملا ہوتا آپ سے، وہ کارڈ لے کے ایک آدھ ملاقات کے بعد پہنچ جاتا ہے کہ جی وہ آپ کے بھتیجے کی، آپ کی بھتیجی کی. بندہ کہتا ہے یہ ہے کون؟ اچھا، یہ اسراف، چھچور پن، مکروہات، گندگی، غلاظت، گھٹیا پن ہے. اچھا، ڈیورس ریٹ بڑھنے کی بہت بڑی وجہ، بے برکتہ ہو جاتا ہے سارا ہی کام. میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس، اگر آپ، اللہ نے آپ کو متمول بنایا ہے، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، بجٹ بناؤ بڑا، شادی سادہ رکھو. ان پیسوں میں کچھ 5 10 20 50 بچیوں کی، ان کے تو لاکھ روپے میں بہت زیادہ بجٹ میں بتا رہا ہوں آپ. یہ کم از کم آج سے 8 10 12 سال پہلے تک کی میں بات کر رہا ہوں، جب ہم بیلی پور میں رہتے تھے. بہت ہوتا ہے. اور قانون سازی کرو. عوام کو ایک طرف عوام کی کھالیں اتارتے ہیں، دوسری طرف ان کی چمچا گیریاں کرتے ہیں. قانون بناؤ. یہ شہباز شریف صاحب نے بہت زبردست کام کیا تھا، وہ 1 ڈش والا. اب قانون بناؤ کہ نکاح ہو مسجدوں میں، 100 سے زیادہ مہمان نہ ہوں. یہ جو سلامی کا رواج ہے، یہ حرام کھانے کی ایک صورت ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہو خواجہ آصف کی کہ 1 ارب 20 کروڑ، بالکل ٹھیک ہے، نارمل بات ہے. 10 20 50 کروڑ تو معمولی بات ہے. یہ کرنے کے لیے گھٹیا پن کی انتہا کرتے ہیں. اور سرکاری ملازمین کی مینٹالٹی یہ ہو گئی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جگہ ٹیکس بھتہ وصول کر سکیں. یہ بہت مکروہ ہو گیا ہے یہ کاروبار. اس پہ پابندی لگنی چاہیے. اور ایسے جیسے شہباز شریف صاحب نے 1 ڈش پہ پابندی لگائی اور اس پہ عمل کرایا، اس طرح آپ یقین کرو سانس آ جائے گا. اتنی غلاظت ہے،
اتنی گندگی ہے. اب آپ پوچھو میں کیوں اتنا کوڑ رہا ہوں. میں جس پارک میں جاتا ہوں واک کے لیے، وہ ایک خاص موسم میں وہاں بہت ساری شادیاں ہوتی. آپ یقین کرو، جس کو میں ولگیرٹی کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اسراف، نمود و نمائش. میں سوچتا ہوں جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، جو بیرے کھانا سرو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لاشعوری طور پہ ان کے دل سے بد دعا نکلتی ہوگی کہ خدا انہیں برباد کر دے. ایک بوڑھا ویٹر جو وہاں سرو کر رہا ہے، اس کی اگر 3 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے روئیں روئیں سے بد دعائیں نکلتی ہوں گی. تو یہ اسحاق ڈار صاحب نے، تھینک یو ویری مچ ڈار صاحب، بہت اچھی بات کی ہے. لیکن یہ کرنا کس نے ہے؟ آپ کرو، انیشیٹو لو، باتوں سے ذرا آگے بڑھ کے. 1 ڈش لوگوں کو شروع میں ہضم نہیں ہوا، لیکن امپوز کیا، وہ ٹھیک ہو گیا کام. اس کے بعد شہباز شریف گیم سے نکلے، وہ پھر وہی گنڈا گردی، عیاشی، بدماشی شروع ہو گئی. کتوں کی طرح پڑ جاتے ہیں ادھر، خدا کی قسم گھن آتی ہے. لیکن حسن صاحب، جی. بظاہر یہ سلسلہ رکتا تو نظر نہیں آ رہا. میری بھی آبزرویشنز ہیں کہ ڈیکور کے اوپر ہی 6-7 لاکھ کا خرچہ آ جاتا ہے، اور یہ مہندی، مائیوں، یہ برائڈل شاورز، یہ جو سارے فنکشنز ہوتے ہیں 10 دن پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور ان پہ بھی کروڑوں روپے کا خرچہ آ جاتا ہے. یہ تھمنے میں تو نہیں آئے گا؟ نہیں، آپ نہیں، آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہو، اور آپ نے بہت کم رقم بتائی ہے. مجھے اندازہ ہے، چونکہ میں قریت کے پوچھتا ہوں. اور ایک اور بات، وہ بھی عجیب غلاظت ہے. مثلا کسی کی بیٹی کی میں جانتا ہوں، میں کیا کروں، اب نام نہیں لے سکتا. ان کے دوست جی مہندی، ایک دن آپ کر رہے ہو، ایک دن میں کر رہا ہوں، ایک دن وہ کر رہے ہیں، ایک دن وہ کر رہے ہیں. 13 مہندیاں. وہ پھٹکار ہو تم پہ، تم اندر سے مر گئے ہو، تمہیں کو دائیں بائیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. کتنی خوبصورت برکت بات ہوگی کہ آپ بے تحاشا پیسہ خرچ کر سکتے ہو. کرو ڈیسنٹ، ریزنیبل، جو عقل کو، مطلب ذہن کو، روح کو اپیل کرے، اور باقی پیسہ خاموشی سے بانٹ دو. 10 20 50 بچیوں کی شادی کرا دو، برکت ہوگی آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے. لیکن نہیں، جو بات آپ کر رہے ہو یہ اس سے زیادہ کی بات، بہت زیادہ کی بات. ایک اور بات چلتے چلتے سن لو. ہمارے ہاں یہ گھٹیا جو مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارے قائدین کا، وہ ہے عوام کی امنگوں کی ترجمانی. اور خدا کا واسطہ، روٹی کپڑا مکان کے علاوہ عوام کی کسی امنگ کی ترجمانی نہ کرنا. لاہور شہر میں تھیٹر برباد کر دیا عوام کی امنگوں نے. پہلے عوام کو امنگیں دینا سکھاؤ، سیکھو کہ عوام کو کیسی امنگیں. وہ تو ان کا تو ہر چوک پہ پھر جو کچھ ہو رہا ہوگا، جو آپ کے تھیٹر میں ہوتا رہا ہے.